کی جنگ ہوئی اور مال غنیمت آیا تو جانور بھی آئے تو اس میں یہ گدھا بھی تھا، تو یہ آگے بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ، اور مال آپ تقسیم کر رہے تھے، گھوڑے اونٹ تقسیم ہو رہے تھے، گدھے خچر، تو یہ آگے بڑھ گیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، میرے نسل پر نبیوں نے سواری کی، ان میں آخری ہوں، آپ نبیوں میں آخری ہیں، آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیں۔ تو آپ نے یافور کو اپنے حصے میں لے لیا۔ بارہا ایسا ہوا، سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ کو ضرورت پڑی کسی کو بلانے کی اور موقع پہ کوئی خادم موجود نہیں ہے تو آپ یافور سے کہتے یافور ابو بکر کو بلا کے لاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، مثال دے رہا ہوں۔ تو یافور دوڑ لگاتے اور جا کر ابو بکر کے دروازے پر ٹکر مارتا، ٹھو، جب وہ صحابی باہر نکلتے تو دیکھتے آگے یافور کھڑا، اچھا اللہ۔ امام ترمذی سند حسن کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث نمبر 2951 ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اتقوا الحدیث عنی الا ما علمتم، ارشاد فرمایا کہ تم میری حدیث بیان کرنے سے ڈرو، بچو، سوائے اس کے جس کا تمہیں علم ہو، یعنی پوری تحقیق ہو کہ یہ واقعی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے۔ چونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف کوئی موضوع من گھڑت یا جھوٹی بات منسوب کرنا یہ کوئی عام جرم نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے بلکہ اکبر الکبائر ہے، چونکہ اس پر نبی کریم علیہ السلام نے وعید ارشاد فرمائی ہے، اور یہ حدیث معنی متواتر ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، کہ جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی طرف بہت ساری جھوٹی روایات منسوب کی گئیں، ان میں ایک روایت یہ ہے جو بھی طارق جمیل صاحب بیان کر رہے تھے، یافور گدھے کی روایت۔ یہ روایت صرف طارق جمیل صاحب نے بیان نہیں کی بلکہ یہ بہت زیادہ مشہور روایت ہے، بہت سے خطباء واعظین اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ تو تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ بڑے بڑے علماء نے اس روایت کی تردید کی ہے اور کہا کہ یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے۔ یافور جو گدھا تھا اس کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس گدھے نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں یہ کلمات کہے کہ مجھ پر میرے جو آبا تھے ان کی پشتوں پر نبیوں کے سوا کسی نے سواری نہیں کی، لہٰذا میں اپنی نسل میں سے آخری گدھا ہوں تو آپ نبیوں میں آخری ہیں، لہٰذا آپ میرے اوپر سواری کریں۔ اور پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کے دستک دیتا تھا اور لوگوں کو بلا کے لے کے آتا تھا، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس نے حضور کے وصال کے صدمہ میں اپنے آپ کو ایک کنویں میں گرا لیا اور خودکشی کر کے وہ گدھا وفات پا گیا۔ تو یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے، عقلی طور پہ بھی من گھڑت ہے اور نقلی طور پر نقلی دلائل کے ساتھ بھی یہ من گھڑت روایت ہے۔ عقلی طور پر اس طرح کہ گدھے کو کیسے معلوم ہوا کہ اس کے آبا جو تھے وہ نبیوں کی سواری تھے، یہ کیسے معلوم ہوا جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کے مابین 600 سال کا فاصلہ ہے، 600 سال، اس دوران میں کوئی نبی بھی نہیں آیا، تو اس گدھے کو یہ غیب کی بات کیسے معلوم ہے؟ غیب کی بات تو ایک عام بندے کو معلوم نہیں ہوتی۔ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ تو یہ صدیوں پہلے کی بات کیا اس گدھے نے کسی کتاب میں پڑھی تھی یا اس کے پاس کوئی ذریعہ تھا؟ لہٰذا یہ بات منسوب کرنا یہ اسلام کا مذاق بنانے کے مترادف ہے۔ اور تحقیق یہ ہے کہ وہ جو یافور گدھا تھا وہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے وقت زندہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری پیش کرنے لگا ہوں۔ اس صحیح بخاری میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
بلکہ حضرت جویریہ وہ بیان فرماتی ہیں کہ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عند موتہ درہمن، یہ حدیث نمبر 2739 ہے، کتاب الوصایا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت نہ درہم چھوڑا، ولا دینارن، نہ دینار چھوڑا، ولا عبدن، نہ غلام چھوڑا، ولا اماتن، نہ حضور نے کوئی باندی چھوڑی، ولا شیئن، اور کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے الا بغلتہ البیضاء، ایک سفید رنگ کا خچر تھا، سفید رنگ کا حضور کا خچر، گدا نہیں خچر تھا، وسلاحہ، اور کچھ ہتھیار تھے، وارضا جعلہا صدقہ، اور کچھ زمین تھی جس کو حضور نے صدقہ بنا دیا۔ یہ حضور کا ترکہ ہے۔ تو گدے کا تو ذکر ہی نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اس کو بھی سرکار علیہ السلام نے ترکے میں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے تاریخ کے بہت بڑے امام طبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری المتوفى 310 ہجری، آپ نے یہ بات بیان کی ہے، تاریخ طبری کی یہ دوسری جلد میرے ہاتھ میں ہے، اور آپ اس میں بیان کرتے ہیں کہ جو سرکار علیہ السلام کا گدھا تھا یعفور، حمارہ یعفور، تو فنافق منصرفہ من حجۃ الوداع، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے تشریف لے کر آئے تو اس وقت وہ وفات پا چکا تھا، یعنی حضور کی ظاہری حیات میں ہی اس کا وصال ہو گیا یا وہ وفات پا گیا۔ تو یہ کہنا کہ وہ سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد اس نے خودکشی کر لی، یہ بالکل غلط ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ چنانچہ یہ آپ کے سامنے میں علامہ ابن جوزی، بہت بڑے محقق، محدث اور بہت بڑے امام ہیں، آپ نے یافور کے متعلق بیان کیا کہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں ھذا حدیث موضوع، یہ موضوع روایت ہے، فلعن اللہ وادیہ، اس کے وضع کرنے والے پر اللہ لعنت کرے، یہ علامہ ابن جوزی کہہ رہے، فإنہ لم یقصد الا القدح فی الاسلام، چونکہ اس نے اسلام میں صرف اعتراض اور تنقید کا ارادہ کیا ہے، والاستہزاء بہ، اور اسلام کا مذاق بنانے کے لیے اس نے یہ روایت گھڑی ہے۔ اور ابن حبان نے بیان کیا اپنی کتاب المجروحین کے اندر، انہوں نے بیان کیا لا اصل لہذا الحدیث، یافور والی روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، واسنادہ لیس بشیء، اور اس کی سند کوئی چیز نہیں ہے، ولا یجوز الاحتجاج بمحمد ابن مزید، محمد بن مزید سے احتجاج کرنا جو اس حدیث کا مرکزی راوی ہے وہ کسی حال میں جائز نہیں۔ یہی بات علامہ ذہبی نے برقرار رکھی میزان الاعتدال کے اندر۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ قال ابن حبان، امام ابن حبان نے فرمایا ھذا خبر لا اصل لہ، اس خبر کی کوئی اصل نہیں، واسنادہ لیس بشیء، اور اس کی سند کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور علامہ ابن جوزی بیان کرتے ہیں کہ لعن اللہ وادیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس حدیث کو وضع کرنے والے پر لعنت کرے۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے معاملے میں جرت نہیں کرنی چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے۔